السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت السامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ زبان سے نیت کرنا، کسی بھی کام کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ حضرت السامعین، اللہ رب العالمین نے اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر طرح کی رہنمائی جو ہے وہ بیان کی ہے۔ زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کریں اور اس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے ہماری رہنمائی نہ کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر پر جب قرآن نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، گویا کہ آپ نے قرآن کو مکمل کر دیا، آپ نے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو ہم ہمارے ذہن کے اندر وہ کام آئے، ہمارے سامنے آئے اور ہمیں اس کی وضاحت جو ہے وہ دین کے اندر سے نہ ملتی ہے۔ تو گویا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، پھر ہر طرح کی وضاحت، ہر طرح کے معاملات کو واضح طور پر پیارے پیغمبر نے ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیت جو ہے اس کا تعلق کیا ہے، یا کس حد تک، کیا زبان سے کہنی چاہیے یا نیت جو ہے وہ ذہن کے اندر ہی بات ہو بس وہی کافی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 1 ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، انسان کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ اس کی نیتوں پر ہوتا ہے، یعنی جو بھی کرتا ہے اس کی نیت کے اوپر وہ دار و مدار ہے۔ میں نے سوچا ایک کام کو کرنے کے لیے، وہی میری نیت، وہی میرے ارادے کا نام ہے۔ دیکھیں کوئی بھی عقل مند انسان کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچتا ضرور ہے، اس کی نیت ضرور کی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے کوئی کام کرنا اور اس کی نیت کے اوپر ہی دار و مدار ہے اس کے کام کے اچھے ہونے کا یا برے ہونے کا، اس کی نیت اچھی ہے تو اس کا کام بھی اچھا ہے، اس کی نیت بری ہے تو اس کا کام بھی برا ہے۔ تو گویا کہ نیت کے بغیر کوئی بھی عقل مند باشعور انسان جو ہے کوئی کام نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کوئی بھی انسان اگر بازار جا رہا ہے، پہلے سوچتا ہے میں نے کیا کرنے جانا ہے، تو اس کے حوالے سے اس کی نیت کرے گا، پھر وہ بازار کے لیے جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی گفتگو کرنا چاہ رہا ہے تو پہلے سوچے گا اس نے کیا گفتگو کرنی ہے، کہاں پر گفتگو کرنی ہے، پہلے اس کی نیت ہوگی، ارادہ ہوگا، پھر جا کر اس کی جو ہے وہ بات ہوگی، اس کا وہ عمل شمار کیا جائے گا۔ تو گویا کہ اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو اس کا عمل برا ہے، تو اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کا عمل بھی اچھا جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ نیت کا، کسی بھی اعمال کا جو تعلق ہے وہ 3 چیزوں کے ساتھ، نیت کے ساتھ، زبان کے ساتھ اور انسان کے اعضاء کے ساتھ۔ یعنی ایک انسان کسی کام کی نیت بھی کرتا ہے اور وہ اپنی زبان سے بھی اس کو دہرا لیتا ہے اور اپنے جسم سے، اعضاء سے اس کام کو کر کے بھی دکھاتا ہے۔ جیسا کہ انسان آج کل ہمارے یہاں بڑا معروف ہے، لوگ ایسے کر لیتے ہیں، جیسے نماز کے لیے لوگ نیت کرتے ہیں۔ نماز کے لیے تو ایک ارادے کا نام ہے، دل میں سوچا، میں نے دل میں سوچ لیا، بس یہی کافی ہے۔ اور ان تینوں اعضاء میں سے، جو تینوں اعضاء ہیں، دل، دماغ اور اعضاء انسان کے، ان تینوں میں سے سب سے مضبوط اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کا دل ہے، جس کو دل جو ہے وہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے جس میں سب سے مضبوط چیز یہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر فار ایگزامپل اگر ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز، یا منہ طرف قبلہ شریف، یا پیچھے امام، اللہ معاف کرے اگر کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس کے جنازے پہ جائیں تو وہاں پر بھی اس طرح کی نیتیں، ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو نیتیں ہم نے خود ساختہ بنا رکھی ہیں ان کا شریعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہ شریعت کے اندر ان کا کوئی وجود ہے؟ کہ شریعت کے اندر اس کی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے؟ پیارے پیغمبر نے اس کے بارے میں قرآن رہنمائی فرمائی ہے ہماری، کہ ہم نے جو بنا رکھی ہیں نیتیں، 2 رکعت نماز، سنت، منہ طرف قبلہ شریف وغیرہ وغیرہ جو بھی ہم بولتے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت نماز فرض، پیچھے سے امام کے وقت شمار کر رہے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا یہ جو میں کلمات اپنی زبان سے دہرا رہا ہوں ان کا کوئی قرآن سے یا حدیث سے کوئی ہمیں ثبوت ملتا ہے؟ کیا پیارے پیغمبر نے اس کے بارے میں ایسے کیا، یا پیارے پیغمبر نے یہ نیت بول کر سکھائی، یا صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمازیں جو پیچھے نمازیں پڑھی تھی، کیا انہوں نے ان کلمات کو دہرایا اس طرح؟ چلو ہم اردو میں یا اپنے علاقے میں ہم دہرا لیتے ہیں، کیا عربک میں ایسی کلمات دہرائے گئے؟ میرے بھائیوں، نماز کا تعلق جو ہم پڑھنے جاتے ہیں اس کا صرف دل کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ۔ نیت اگر ہو گئی، ہم نے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کون سی نماز ہے وہ ہمیں پتا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہمیں پتا ہے، عصر کا پتا، وہ ذہن کے اندر اذان ہوئی، پتہ چل گیا فلاں نماز ہے، ہم جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں، مجھے پتا میں نے کون سی نماز پڑھنی ہے، نفل ہے، سنت ہے، 2 ہے، 4 ہے، جو بھی ہے، زبان سے دہرانے کے یہ کلمات ہمیں قرآن و سنت سے میرے علم کے اندر کم از کم نہیں ہے۔
کسی حدیث صحیح حدیث کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ چیز حدیث میں نہیں ہے، جب یہ حدیث سنت سے ثابت نہیں ہے، پیارے پیغمبر کے طریقے سے نہیں ہے، صحابہ کرام کے طریقے سے نہیں ہے، صحیح حدیث سے نہیں ہے، ہم نے کیوں ان کو اتنا لازمی بنا رکھا ہے؟ ہم کیوں اس کے پیچھے چلے ہوئے؟ لہٰذا اگر کسی جگہ پہ کوئی نیت زبان سے بولنے کے کوئی کلمات آتے ہیں، وہ حج و عمرہ کے حوالے سے آتے ہیں، حج و عمرہ کے حوالے سے ہیں کہ لبیک بھی عمرہ لبیک بھی حج، یہ کلمات جو دہرائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی کوئی نیت نہیں ہے، اس کا مطلب نیت نہیں ہے، یہ اعلان احرام ہے۔ لبیک بھی عمرہ، میں نے احرام باندھا ہے کیونکہ میں احرام کی حالت میں ہوں۔ لبیک بھی حج، میں نے حج کا لیے میں نے احرام باندھا ہوا ہے، یہ اعلان ہے، یہ بھی نیت نہیں ہے۔ لہذا نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی سے حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کے، اس پر عمل کرنے کے اور اپنی زندگی میں اس کے احکامات کو لاگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔